آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، ہر مراد انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر کوئی شخص ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا وظیفہ حاجات کو پورا کرنے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر آپ کی کوئی دلی حاجات ہے، کوئی دعائیں ہیں آپ کی جو قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ دعا کو ان کلمات کے ذریعے مانگیں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں، مصروفیات کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، تب اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر ویڈیو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ رات 8 سے 10 بجے تک واٹس ایپ پر اپنا میسج یا وائس کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وائس سننے کے بعد آپ کو جواب دیا جائے گا۔ جو وظیفہ بتایا جائے وظیفے کو غور سے سن لیا کریں، سمجھ لیا کریں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ وظیفہ آسان الفاظ میں سمجھایا جاتا ہے، بالکل آسان ہوتا ہے۔ آپ بار بار سوال کرتے ہیں کہ جو کل وظیفہ بتایا اس کے بارے میں بتا دیں، بھائی ویڈیو کو دوبارہ سن لیا کریں، بالکل آسان وظیفہ 2-4 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، کوئی 2 گھنٹے کی ویڈیو نہیں بناتا میں، کوئی لمبے وظائف نہیں بتاتا، احادیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے وظائف بتاتا ہوں۔ اب بھی جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس وظیفے کے بارے میں سن لیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے ایک شخص کو ان کلمات کے ذریعے دعا مانگتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایسے اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی، اور اس نے جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ آپ اس عمل کو اس طریقے سے کریں کہ جس وقت آپ فرض نماز پڑھیں، فرض نماز کے بعد آپ جو دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں اور 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر دعا مانگیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سنن ترمذی کی یہ احادیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، کوئی ایرا گہرا وظیفہ نہیں بتا رہا۔ ان کلمات کے ذریعے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ کلمات کیا ہیں غور سے سنیں۔ اللہم لا الہ الا انت منان بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام۔ کلمات کو دوبارہ سن لیں، بالکل آسان طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ کلمات ہیں اللہم لا الہ الا انت منان بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام۔ دوبارہ سماعت کر لیں، اللہم لا الہ الا انت منان بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام۔ ان کلمات کے ذریعے آپ دعا مانگیں، 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اول آخر دعا کے شروع میں جس وقت آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ جس وقت دعا مانگ لیں تب بھی ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور شروع میں آپ نے 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ اللہم لا الہ الا انت منان بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا۔ ان کلمات کے ذریعے دعا کو مانگیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ بہت آسان وظیفہ ہے، میں آپ کو ہمیشہ آسان الفاظ میں وظیفہ سمجھاتا ہوں اور آسان سا وظیفہ بتاتا ہوں۔ لمبی چوڑی سورہ مبارکہ نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی آیات نہیں بتائیں، آسان الفاظ۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے ان کلمات کے ذریعے دعا مانگیں، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا۔